نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کے جس حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفصیل جان سکیں گے۔ حضور اکرم کی شان کیسے بلند کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی یہاں بات کریں گے۔ باقی رہ جانے والی اخلاقی اور سماجی قدریں کون سی ہیں، یہ آج کے سیدھا عنوان ہے، تو یہ دلچسپ بھی ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 سے 52 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تفسیر النور۔ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بارے میں بیان سے آغاز ہو رہا ہے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی منقوعہ تھیں۔ اس سے پہلے منہ بولے بیٹے کے بارے میں سورت کی ابتدا میں مختصر ذکر کیا گیا ہے، جو اس نکاح کی تمہید تھی، اور اب مزید اہم پہلو بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوا تھا، بعد میں دونوں کی آپس میں ناچاکی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، لیکن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو طلاق دینے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اگر طلاق ہو جاتی تو اس کے علاوہ دوسرا حل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان سے نکاح کر لیتے، جبکہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح پر مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور مچانا شروع کر دیتے، کیونکہ اس وقت تک یہ قانون قرآن میں نہیں نازل ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شوپان میں تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی، جس کی آیت 36 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے اور اس پر عمل درآمد کا مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، جسے اللہ نے نعمت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے نعمت عطا کی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق کی بجائے اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا کہ اگر طلاق ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں تو مخالفین باتیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی غیر ضروری باتوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ پھر جب زید نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا، تاکہ اہل ایمان کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی الجھن نہ رہے نکاح کرنے میں، جب وہ ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہی ہونا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کر دیا ہے۔
اللہ کا یہی دستور رہا ہے ان رسولوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہی قطعی طے شدہ تھا۔ وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اور ان کی جو نرینہ اولاد ہوئی اسے اللہ نے بچپن میں ہی اٹھا لیا، اور زید کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم رہے گی، اور دعوت حق کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک بندوں کے ذریعے جاری رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن بھی ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ بھی تو تبلیغ ہی کر رہا ہے۔ اور بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے نور کی طرف نکالے، یعنی جنہیں علم نہیں انہیں توحید و رسالت کا نور عطا کرے، اور وہ مومنین پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اہل ایمان اللہ سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ یعنی امت وسط بنا کر بھیجا، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا، اور نور بنا کر کفار و مسلم اور یہود و نصارہ سب کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، اور ان کی ایذا رسانی پر درگزر فرمائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کارساز۔ یہاں سے پھر معاشرتی مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور انہیں چھوئے بغیر طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کی تم ان سے گنتی پوری کرواؤ، کیونکہ اگر عورت سے تم نے ہم بستری نہیں کی تو اس عورت میں تمہارا حمل ٹھہرنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، تو تمہاری طرف سے عدت کی ضرورت نہیں رہتی، پس انہیں کچھ دے کر اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیویاں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کر دیے ہیں، اور وہ بھی حلال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں ہیں جنہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں عطا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح جائز ہے آپ کی اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، اپنی ماموں کی بیٹیوں سے اور خالاؤں کی بیٹیوں سے، ان سے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس مومن عورت سے بھی جو خود اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے پیش کرے، بشرطے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ یہ دوسرے مومنین سے الگ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے دوسرے مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے متعلق، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح بعض مسلطوں کے تحت کیے تاکہ اسلامی ریاست کو تقویت ملے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جسے چاہیں پیچھے ہٹائیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا ہو تو ان میں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دوبارہ چاہیں تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور اگر انہیں کچھ دے دیں تو وہ اس پر راضی رہیں، یعنی اللہ نے تمام بیویوں سے مساوی رویہ رکھنے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی ہے کہ جس بیوی کے پاس جیسے چاہے جتنا چاہے رہیں،
اور جتنا چاہیں انہیں دیں، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ علم رکھنے والا بردبار ہے۔ اور اس کے بعد مزید عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی ان موجودہ بیویوں کے بدلے اور بیویاں لے آئیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن اچھا لگے، سوائے اس کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہو، اور اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔